وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے اور امید بھی ابھی تک ختم نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ دل میں بستا ہے اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک دن وہ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یہ ہمت، صبر اور توکل سب اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن مشکل راستوں کو طے کر رہے ہو اور اس کی ہمت اللہ نے دی ہے تمہیں۔ یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نہ تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہیں، مگر یہ یاد رکھو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے گا اللہ پاک پر کہ تم وسوسوں کی پرواہ نہیں کرو گے اور یہ تمہارا ایک ہی دعا پر اٹکے رہنا اور صبر کرنا، اللہ پاک پر یقین کرنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ ایک دن وہ تمہاری سب دعاؤں پر کن فرما دے گا اور پھر آخر دعا آگے نصیب ہار جاتا ہے۔ نہ اپنے رب پر یقین رکھو، تمہارا ایمان تمہارے صبر اور یقین کی نشانی ہے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ یوں ہی تو نہیں پا لیا جاتا، تہجد کا سجدہ تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد ادا کرنا، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو نماز قضا کرنے والے بھی نہ تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو، معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہے گا۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، تمہارے ساتھ ہے وہ، تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں اسے نکال دے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھے تو سارے دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ختم ہونے کے بعد اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ شفاء تہجد، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہہ جاتے ہیں، کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے، سبحان اللہ۔ تہجد محبت، رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ تہجد کی رکھتیں، روتی بھیگتی تہجد کی دو رکھتیں اور گڑاتی دو دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈتے رہے ہو تو سنو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تمہارے دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیند اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ کیا تم جانتے ہو تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے؟ تو سنو، تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جب تکلیف کی شدت میں اپنے سر سجدے میں رکھ کر جو سرکوشیاں کرتے ہو وہ آسمان کے پار جاتی ہے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا دیتی ہے۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے درد کا رخ نہیں کیا ہوتا، تو پھر وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ جب تم آدھی رات کو نیند قربان کر کے اسے گڑ گڑا کر کچھ مانگو اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تمہارے سے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں
جب معجزے ہوں گے وہ خوشی کے لمحات دور نہیں، اور جب تمہاری چاہت کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے گا۔